السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ۔ ایک ہے عبادت والا سجدہ، ایک ہے احترام والا سجدہ۔ احترام والا سجدہ مراد ایسے جھکنا، اور عبادت والا جو زمین پر 7 اعضاء لگا کر کیا جاتا ہے۔ تو سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں رہا، لیکن تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں بھی جائز رہا ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تھے اور ان کے والدین جب آئے تھے اور بھائی آئے تھے، انہوں نے بھی ان کو جھک کر سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب اس امت میں وہ بھی حرام ہے، لیکن پہلے سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ اے ابلیس تو بھی سجدہ کر، اور اے فرشتوں کی جماعت تم بھی سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ددکار کر ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو آگے سے چیلنج شروع کر دیا۔ قالا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہنے لگا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اب دیکھیں اس کی دلیری اور اس کا تکبر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو آگے سے چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ کا، اے رب تیری عزت کی قسم اٹھا رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان تک میرا وار نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاں کچھ تیرے ایسے بندے ہوں گے جن پہ میں بڑی محنت کروں گا، بڑا زور لگاؤں گا، لیکن کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اس نے قسم اٹھائی۔ پھر میرے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چیلنج اور اس کے اس دعوے کے اوپر جواب دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی کئی قسمیں اٹھائی کہ تو ایک قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، وعزتی وجلالی وکبریائی وارتفاعی مکانی، پھر میں رب کو میری 4 قسمیں ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، تو گمراہ کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ، تو ساری زندگی بھی گمراہ کر لے، میرا بندہ جب ایک مرتبہ بھی میرے پاس آ کے معافی مانگ لے گا نا، میں اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو اپنا زور لگا لے، میں اپنی رحمت اس کے اوپر نچھاور کروں گا، تو ذرا ان کو گمراہ کر کے دیکھ لے، تو 1 گناہ کروا، تو 10 کروا، تو 100 کروا، تو 1000 کروا، تو 1,00,000 کروا، تو جتنے بھی گناہ کروا کے اپنی محنت کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا، اگر میرا بندہ ایک مرتبہ بھی سالوں کا بھولا ہوا کبھی بھی آ کر اپنے ہاتھ اٹھا دے، زبان ہلا دے، آنکھ برسا دے اور مجھے یہ کہہ دے خدایا آخر بندہ تو تیرا ہونا، بھول گیا تھا، بٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا، گناہ ہو گیا تھا، چل کر دے مجھے معاف، بندہ ایک مرتبہ کہے گا تو میں رب تیری ساری محنت کو ضائع کرتے ہوئے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور صرف معافی نہیں، سورۃ الفرقان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کر لی سچی توبہ اور ایمان لے آیا پکا ایمان اور عمل کیے نیک، صرف توبہ نہیں، فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے سارے گناہوں کے جو ڈھیر ہے نا وہ ڈھیر اسی طرح لگے رہیں گے، لیکن ایک تبدیلی آئے گی، پہلے وہ ڈھیر سارے گناہوں کے تھے، اس کے ایک مرتبہ معافی مانگنے سے اللہ ان ڈھیروں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل فرما دے گا۔ یعنی جو شخص گناہ کرتا رہا، بڑا خطا کار، بڑا سیاکار، بڑا ہی گناہگار تھا اور اس کے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ اگلے ہی لمحے میں دنیا کا بہت بڑا نیک اور بہت بڑا نیکیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہے۔ انسانوں کے آنے میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ آج ہمارے ہاں دنیا ہو، عام حالات کی یا سیاسی پارٹیاں ہوں، جب بھی کسی بندے میں کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے تو پھر اس کا اصل نام چھوڑ کے اس غلطی کی طرف نسبت کر کے اس کو پکارنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتا پکڑا گیا تو اس کو شرابی کہہ کر پکارتے ہیں، کوئی چوری کرتا پکڑا گیا تو چور کہہ کے پکارتے ہیں، کوئی زنا کرتا پکڑا گیا تو زانی کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی جس گناہ کی اس کے اندر تصدیق ہو گئی اس گناہ سے پکارتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت غور کیجئے گا، کل اے نبی علیہ السلام کہہ دو یا عبادی اے میرے بندو، یا عبادی اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہے ہیں، کن کو؟ بڑے تہجد گزاروں کو،
बड़े नेकोकारों को, बड़े रोजे रखने वालों को नहीं। अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, नमाजें छोड़ बैठे, रोजे छोड़ बैठे, बड़े से बड़े गुनाह कर बैठे, सूद खा बैठे, झूठ बोल बैठे, गीबत कर बैठे, चुगली कर बैठे, नमाजों में सुस्ती कर बैठे, आंखों के गुनाह कर बैठे, कानों के गुनाह हो गए, हत्ता के जिना तक के गुनाह हो गए। ऐ बंदे, जब तेरी जिंदगी में गुनाहों की सलवा कुछ नहीं है, उसके बावजूद मेरा रब अगर तुम्हें चाहता तो चोर कह सकता था, जानी कह सकता था, शराबी कह सकता था, डाकू कह सकता था, बागी कह सकता था, गुनाहगार कह सकता था, खताकार और स्याकार कह सकता था। लेकिन इन तमाम बुराइयों के बावजूद मेरे रब ने कहा, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अल्लज़ीना अस्रफू, जिनसे गलतियां हो गई, ज़्यादतियां हो गई, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुमने मायूस नहीं होना। हम कहते हैं एक मर्तबा मेरे हाथ आ तो सही, एक मर्तबा मेरे शिकंजे में आ तो सही, एक मर्तबा मेरी धाड़ के नीचे आ तो सही, एक मर्तबा मेरे काबू आ तो सही, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तेरे साथ क्या सुलूक करता हूं। मेरे रब कहते हैं तेरे सारे गुनाह हैं, एक मर्तबा मुझसे आके मुआफी मांग तो सही। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत के किनारे कोई नहीं, उससे मायूस ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मेरा रब तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला मुआफ ना करता हो। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो तो है ही गफूरुर रहीम, वो है ही गफूरुर रहीम, उसकी सिफत ही ये है, गफूर है, रहीम है, गफूर है, वदूद है। गफूर बहुत मुआफ करने वाला, रहीम बेहद मेहरबान, गफूर बहुत बख्शने वाला, वदूद बेहद मोहब्बत करने वाला। उस अल्लाह की ये दोनों सिफतें, बसा औकात हमारे यहाँ जब सुलह करवाई जाती है ना, एक से दूसरे को मुआफ करवाया जाता है, तो वो कह देता है ठीक है, तुहाडे कहते मैंने इसको मुआफ कर दिया, लेकिन बस ठीक है, वो मुआफ तो मैंने कर दिया है, लेकिन उस तरह के ताल्लुक दोबारा बहाल नहीं हो। ठीक है मुआफ कर दिया है, लेकिन मेरे पास ना आया कर। ठीक है मुआफी है, लेकिन बस दिल साफ नहीं होता। मेरे अल्लाह ताला कभी ऐसा कहते ही नहीं। अल्लाह ताला ये नहीं कहते तू बड़ा जानी सी, तू बड़ा शराबी सी, तू बड़े गुनाह कीते, ठीक है मुआफ ते करता, लेकिन वो गल नहीं, ये नहीं। वो क्या है, वहुवल गफूरुल वदूद, वो मुआफ करने के बाद मोहब्बत भी करता है, मुआफ करने के बाद इंसान से प्यार भी करता है, मुआफ करने के बाद पिछली सारी बुला देता है, और कभी उसका ताना नहीं देता, कभी उसको याद नहीं करवाता, बल्कि मेरा रब मुआफ करने के बाद उसके उन गुनाहों को नेकियां बना के, वो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना बड़ा उसको नेक बना देता है, इंसान को आला बना देता है। वो हदीस है सही बुखारी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की मुआफी की वजह से कितना खुश होता है, कितना खुश होता है। तसव्वुर कीजिएगा इस रिवायत को सुनकर कि एक शख्स अपने सामान को बांध के, पानी भी, खाना भी, अपना बिस्तर भी, लिबास भी, लंबा सफर करने के लिए सारे सामान को बांध के ऊंट पे रख के बैठ के लंबा सफर जो है वो जंगल में करता है। जब दरमियान में पहुंचता है तो सो जाता है, सो के उठता है तो उसकी ऊँटनी और उसका सामान और उसका खाना और उसका पीना उस पर नहीं होता है, और ऊँट गुम हो चुका होता है। अब ये उठता है, दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ता है, इसको वो ऊँट मिलता ही नहीं। अब ये सोच में है कि अगर आगे पहुंचूं तो चल चल के थक जाऊंगा, हत्ता के भूख और प्यास से मर जाऊंगा, लेकिन मैं जंगल से निकल नहीं सकता, सफर बहुत लंबा है, और अगर मैं पीछे जाना चाहूं तो नहीं पहुंच सकता, चल चल के और थक थक के मर जाऊंगा, लेकिन पीछे भी भूख प्यास की वजह से पहुंच नहीं पाऊंगा, मरना ही है
تو کیوں تھک کے مروں، موت تو اب آنی آنی ہے، تو چلو یہاں ہی لیٹ جاتا ہوں، سو سو کے یہاں ہی مر جاؤں گا۔ یعنی اس کو موت کا یقین ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ سوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سو کے کافی دیر سو کے جب اٹھا، آنکھ کھلی، اتفاق یہ ہوا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس آ کے کھڑا ہے۔ اس اونٹ کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر سامان کو دیکھتا ہے، کھانا پینا سب کچھ دیکھتا ہے، گویا کہ اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے واہ، اس طرح کا ہوتا ہے بندہ اور اس طرح کا ہوتا ہے رب۔ یعنی بات کیا کر گیا؟ الٹ۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس طرح کا ہوتا ہے مہربان بندے کے واپس آنے پہ ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا۔ اس کو ایک اونٹ ملا، اتنا خوش ہوا۔ جب یہ بندہ اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے، شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کی طرف آ کے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے تو ایک واقعہ، لیکن اس روایت کی وہ تصدیق ہی ہے، اور اسی روایت کا ایک مفہوم ہی کہہ لیں۔ اہل کتاب یعنی بائبل میں لکھا ہوا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بائبل میں ہے، لیکن اس کی تصدیق ضرور ہے۔ اسی کی تفصیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ تھا نا، اس کے کئی بچے تھے اور ایک بیٹا اس کا اپنے دوسرے دوستوں میں لگ کے نا خراب ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کے دوستوں نے کہا کہ بادشاہ سے اپنا حصہ مانگ، جس طرح بعض اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، کہتی مجھے حصہ دیو، میں وکھرا ہونا ہے۔ اس نے اتنا تنگ کیا کہ بادشاہ سے اپنا حصہ لے لیا، اور دوستوں یاروں کے ساتھ کھیل کود میں اور مزے اڑانے میں لگا رہا، حتیٰ کہ پیسے مک گئے۔ جب پیسے مک گئے تو یار رس گئے، سب علیحدہ۔ اب بادشاہ نے اپنی زندگی میں اس کو جب حصہ دیا ہوگا اور علیحدہ کیا ہوگا تو باپ کے اوپر تو کیا گزرتی ہے، بیچ دیا تھا۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو اب غربت کی زندگی اس پر طاری ہو گئی۔ ایک وقت یہ آیا کہ اس کو سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، اور اس کو سردی کے اس موسم میں ایک رات جانوروں کے باڑے میں گزارنی پڑی، بادشاہ کے بیٹے کو، شہزادے کو۔ اب وہاں بیٹھا نیند کیسے آئے اس کو، سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ میں صبح واپس ہی چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے باپ سے ناراض ہوا تھا، وہ غصے ہوا تھا، اس نے زور سے دھکے دے کے پھر نکال دیا تھا، لیکن ہے تو میرا باپ ہی نا۔ جب جاؤں گا 4-6 جھڑکے دے گا، تھوڑا سا ڈانٹ لے گا، لیکن پھر اس کو میرے اوپر اور میری حالت پہ ترس آئے گا اور پھر بٹھا ہی لے گا، چلو کچھ نہیں۔ تو یہ سوچ کر ذہنی طور پہ تیار ہو کے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، تھوڑی سی جھڑکے پڑیں گی، تھوڑا سا ناراض ہوگا، بالآخر مناؤں گا تو مان جائے گا، تو یہ چلا گیا۔ جب صبح بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں آتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اعلان کر دیا کہ آج پورے ملک میں خوشی منائی جائے گی، جشن منایا جائے گا۔ اس کے جو حواری تھے وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ تو گستاخ بیٹا ہے، یہ تو اپنا حصہ لے چکا ہے اور اس نے تو آپ سے یہ کام کیے، تو آپ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں اور آپ اس کا آنے کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کے آنے پہ پورے ملک میں خوشی منا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات کہوں، جاتے تو بہت ہیں، واپس آتا کوئی ہے۔ آ تو گیا ہے نا، واپس کوئی آتا ہے، آ تو گیا ہے نا،
مجھے اس کے آنے کی بہت خوشی ہے۔ حدیث میں ہے جتنا اس آدمی کو اس اونٹ کے آنے کے اوپر خوشی ہوتی ہے، میرا رب اس بندے کے واپس آنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ گیا تھا شیطان کے جال میں، لگا لیا تھا اپنے پیچھے شیطان نے، کر دیا تھا گمراہ اس کو شیطان نے، لے گیا تھا اپنے ساتھیوں میں، بن گیا تھا اس کی جہنم کے اندر جانے والا، اس کے ساتھیوں میں جانے والا، لیکن واپس تو آ گیا ہے نا۔ جب بندہ واپس آتا ہے تو آسمان والا رب اس کے اوپر بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ میرا بن گیا ہے، شیطان کے ہاتھوں سے نکل آیا ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس آدمی کو، طوبیٰ مبارک ہو اس آدمی کو، طوبیٰ مبارک ہو اس آدمی کو جس کے صحیفے میں روز قیامت جب کھولا گیا تو سب سے زیادہ معافی کے کلمات نکلے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے کلمات جس کے صحیفوں میں ہر صفحے پر نکلے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، ابھی یہ وقت ہے، میرا رب تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے معافی کا، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ مسیرتہ 70 عاما۔ اگر ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑا کے چلنا چاہے، جس طرح یہ گزرنے کی جگہ دروازہ ہے 3 فٹ کا، 5 فٹ کا، 10 فٹ کا، گھروں کے عموماً یہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جو توبہ کا دروازہ ہے، ایک گھڑ سوار یہاں سے شروع ہو دوسری چوکھٹ تک پہنچنے میں تیز دوڑاتا رہے، دن رات صبح شام گرمی سردی گھوڑا دوڑتا رہے، 70 سال میں دروازے کی دوسری سائڈ تک جا کے پہنچے گا۔ اتنا بڑا دروازہ میرے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ اور غور کیجئے گا، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا تو میرے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ خود اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے ساری رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے، اے ساری رات کے اندھیروں سے فائدہ اٹھانے والے، اے غلطیوں کے اندر لگے رہنے والے، اے راتوں کو اپنے موبائل کا غلط استعمال کرنے والے، اے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے شیطان کے جھانسوں میں آنے والے، شیطان کے چکروں میں پھنس جانے والے، اے ساری رات گناہوں میں گزارنے والے، ذرا غور کر، جس طرح آج یہ اجالے ہو رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ تیری بھی زندگی کے سارے اعمال کو اس طرح اجالوں میں روشن کر دیا جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اے رات کے گناہ کرنے والے، آجا مجھ سے توبہ کر لے، میں رب تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں، آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ، رات کو بھی میرے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کے ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، آ جاؤ۔ سارے دن میں گناہ کرنے والوں، لوگوں کے ساتھ مل کے غلطیوں میں مصروف ہونے والوں، دیکھ لو جس طرح بڑا روشن سورج بھی ایک وقت ہے کہ غروب ہو رہا ہے، اس کی روشنی بھی ختم ہو رہی ہے، تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے ہی والا ہے۔ اس کے غروب ہونے سے پہلے مجھ سے معافی مانگ لے، میں رب تیری ساری غلطیوں کو معاف فرمانے والا۔ ہر صبح ہر شام میرے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اور ہر روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی کے لیے ابھار رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یا رب کتنے گناہ معاف کرے گا؟ حدیث قدسی ہے، یابن آدم یابن آدم لو بالغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے کتنے گناہ ہوں گے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں۔ لو بالغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، اگر تیرے گناہوں سے یہ قرۂ ارض بھر جائے اور آسمان تک ڈھیر لگ جائیں، ثم دعوتنی ورجوتنی،
جب تجھے امید ہو کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا پھر تو مجھ سے دعا کرے. فرمایا غفرت لک ولا ابالی, تو اپنے سارے گناہ کے لے کے آنا, میں رب تیرے ایک بول کی وجہ سے سارے ہی معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, استاد بھی اور بسا اوقات والدین بھی, ایک مرتبہ معاف کیا, 2 مرتبہ برداشت کیا, 3 مرتبہ برداشت کیا, پھر کہتے ہیں بس یہ آخری ہے, اس کے بعد کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی, یہ آخری موقع. 3 مرتبہ ہو گیا, 4 مرتبہ ہو گیا, 10 مرتبہ ہو گیا. میرے اللہ تعالیٰ یہ بھی حد نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر بڑی ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی, جب بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے نا اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے, یا رب انی اذنبت ذنبا فاغفرہ لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ترجمہ یاد رکھنا, عربی یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ ترجمہ ضرور یاد رکھیں. یا رب مجھ سے غلطی ہو گئی, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ تیرے سوا کوئی اتنا معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں, مجھے پتا ہے کہ تیرے سوا اتنا معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جب بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ. میرے بندے کو اتنا تو پتا ہے نا کہ میرا ایک رب ہے, معافی مانگوں گا تو دے دے گا, نہیں مانگوں گا تو سزا دے گا. انہاں تے پتا ہے نا انہوں. جاؤ میں نے اس کو معاف فرما دیا. پھر اس سے تھوڑی دیر بعد وہی گناہ ہو جاتا ہے, اس سے تھوڑی دیر بعد وہی گناہ ہو جاتا ہے جس کی معافی مانگی تھی. لیکن معافی مانگتے وقت دل میں یہ خیال تھا, سوچ یہ تھی کہ آئندہ نہیں کروں گا, پکا ارادہ تھا, لیکن شیطان کے بہکانے سے پھر آ گیا. مثال ہے, سگریٹ نوشی کرتا تھا, سنا کہ یہ گناہ ہے, آج پکا وعدہ کیا نہیں پیوں گا, لیکن 2-3 دن بعد اس سے پھر برداشت نہیں ہو پایا, پھر پی لیا. پھر خیال آیا یار ہو تو غلطی گئی. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا رب معاف کر دے, آئندہ ایسا نہیں کرتا. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. میرے اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, عالم عبدی, میرے بندے کو اتنا تو پتا ہے نا کہ ایک رب ہے, معافی مانگو تو معاف کر دیتا ہے, نہ مانگو تو پھر سزا بھی دیتا ہے. جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کو معاف فرما دیا. تیسری مرتبہ بھی جب اس سے یہی ہوتا ہے نا, تو تیسری مرتبہ معاف کر کے میرے اللہ کہتے ہیں اس کو کہہ دو یہ آخری نہیں ہے, اس کو یہ بتا دو یہ آخری نہیں ہے. دنیا کہتی ہے اے تیسری مرتبہ کیا ہے, آخری ہے. اللہ کہتے ہیں یہ آخری نہیں ہے, بندے جا, اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ میرا رب ہمیشہ معاف کرتا ہے, جا تجھ سے 1,00,000 مرتبہ بھی ہو جائے آ کے معافی مانگ لینا, میں رب تجھے معاف فرما ہی دوں گا, میں معاف کر ہی دوں گا. اللہ کی معافی کے دروازے انسان کے آخری سانس تک کھلے ہیں, آخری سانس تک کھلے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, اس آدمی نے 99 قتل کیے تھے, 99 قتل کیے. وہ ایک آدمی سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. اس نے کہا نا نا نا, کتنے معافی, 99 قتل, ایک قتل کی وجہ سے جہنم ہے, تو نے تو 99 کیے ہیں, اب 99 قتل کی وجہ سے تیری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تجھے معافی نہیں ملے گی. اس نے کہا نہیں ملے گی. اس نے کہا نہیں کبھی بھی نہیں. اس نے 2-3 مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اگر معافی نہیں ملنی تو پھر سینچری پوری کریے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. انہوں نے کہا نہیں تو پھر تم ہی نہیں, 100 پورے کر دیے. اب 100 کا قاتل, یہ دیکھیں کتنا وہ قاتل ہوگا, صرف اتنی وجہ سے کہہ رہا ہے تینوں معافی نہیں ملنی, انہیں اس کو بھی قتل کر. یعنی اس کا کتنا قتل کے لیے ہاتھ کھلا ہوگا. اب یہ کتنے کا قاتل بن گیا؟ 100 کا. اب پھر خیال آیا کہ یار معافی مانگ لینی چاہیے. اس نے پھر عالم سے پوچھا مسئلہ. یہ مسئلہ ہر ایک سے نہیں پوچھتے, یہ بات سمجھ لیں, اگرچہ میرے موضوع سے تھوڑی سی متعلقہ ہے, زیادہ نہیں.
لیکن یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، ہر جو نیٹ پر آ رہا ہے، جو سکرین پر بیٹھا ہے، جس نے اپنے نام کوئی ساتھ لگا لیا ہے، سپیکر یا موٹیویشنل یا مذہبی سکالر، ہر ایک سے مسئلہ پوچھیں گے تو اس نے بھی اس سے پوچھا تو اس نے مسئلہ بھی غلط بتایا، تو اس طرح گمراہی بھی ہو جاتی۔ خدا را آج فتنوں کے دور میں محدثین کی جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ اب ضعیف حدیثیں بیان کرنے والے بھی تو مولوی ہوں گے نا، وہ افراد آخر وہ یہ تو نہیں کہ دنیا دار ہوں گے، حدیثیں تو وہ بیان کرتے تھے لیکن ان کا حافظہ کمزور ہوتا تھا، حدیثیں تو وہ بیان کرتے تھے لیکن سچے نہیں ہوتے تھے، حدیثیں تو بیان کرتے تھے لیکن حدیثوں میں کمی بیشی کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی روایات ضعیف ہیں، حدیث بیان اس نے کی ہے لیکن محدثین اس کو قبول۔ اس کا مطلب ہے بعض حدیثیں بیان کرنے والے وہ ہیں جن کی بات قبول کی جائے گی اور بعض وہ ہیں جن کی بات قبول نہیں کی جائے۔ اسی طرح آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے افراد آپ کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ ملیں گے، ہر ایک کی بات کوئی سچا سمجھ کے اس کے پیچھے لگ جانا یہ گمراہی کا باعث ہوگا۔ بہرحال پیچھے آئیے، اس نے اس سے پوچھا کہ معاف کرے گا میرا رب؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو قتل کیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ اب وہ کسی اہل علم کے پاس گیا، اس نے کہا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا 100 کا قاتل ہوں؟ اس نے کہا پھر کیا ہوا، میرا رب کی رحمت بڑی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرا رب تو سارے گناہ معاف کر، تیرے 100 قتل ہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا تیرے 100 قتل ہیں تو؟ اس نے کہا 100 قتل میرا اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے کر دے گا، لیکن ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لے کہ جس علاقے میں تو رہ رہا ہے نا، یہاں تیری مجلس اور تیری دوستی اچھی نہیں ہے۔ اگر تو یہاں ہی رہ کے معافی مانگے گا، دو طرح کی باتیں تجھے سننے میں پڑیں گی۔ ایک یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں کچھ، وہ تجھے تیری پچھلی زندگی پہ تانے دیں گے، 100 قتل کر کے ہن نمازی بن گیا ہے، ہن حاجی بن گیا ہے، اور کچھ تیرے دوست پھر تجھے اسی برائی کی طرف دوبارہ لے جائیں گے۔ معافی تیری پکی ہے، لیکن ایک کام کر لے، اس محفل مجلس اور ماحول کو چھوڑ کر اس علاقے میں چلا جا، یہاں کے لوگ نیک ہیں، صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالح را طالح کند، نیکوں کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے دوبارہ برا بنا دے گی۔ نیکوں کی صحبت میں چلا جا اور تجھے وہ کبھی تانے بھی نہیں دیں گے، تیرے آنے پہ وہ خوشی منائیں گے اور تیرا ساتھ دیں گے۔ یہاں سے نکل، یہاں پہنچ، معافی تیری پکی ہے۔ اس نے کہا پکی؟ اس نے کہا پکی۔ ابھی یہ اپنے گھر سے نکلا تھا، یہ اسی کو اپنے ذہن میں رکھیں سمجھانے کے لیے۔ ابھی یہ اپنے گھر سے نکلا تھا، یہاں پہنچا تھا، یہاں جانا تھا، یہاں پہنچا تھا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے نا، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں کہ نہیں، اس کے والدین بوڑھے ہیں کہ نہیں، اس کے گھر کو سنبھالنے والا بھی کوئی ہے کہ نہیں۔ اس نے معافی مانگنی ہے، تھوڑا سا لمحہ دے دیں، چل معافی مانگ لے، نہیں۔ جب موت کا پیغام آ جاتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ ابھی یہاں سے نکلا، یہاں پہنچا، صحیح مسلم بخاری کی روایت ہے، یہاں پہنچا تو موت کا فرشتہ آیا تو روح نکال لی۔ اب روح نکال لی تو فرشتوں کا اختلاف ہو گیا، جنت کے فرشتے بھی آگے، جہنم کے فرشتے بھی آگے۔ یہ سارا واقعہ ہمیں کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کس نے بتایا؟ رب العالمین۔ ان کی زبان کبھی غلط کہتی نہیں کہتی تھی۔ انہوں نے بتایا جنت کے فرشتے بھی آگے، جہنم کے بھی آگے۔ اب جہنم کے کہہ رہے ہیں یہ بندہ مارا ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ارے کیوں؟ 100 کا قاتل ہے، کتنی ماؤں کے کلیجے پھٹے ہوں گے، کتنے بوڑھوں کی کمریں جھکی ہوں گی، کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑے ہوں گے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، کتنی عورتوں نے اپنی جوڑیاں اٹھا اٹھا کے اس کے لیے بد دعائیں کی ہوں گی، کتنے خاندانوں کو اس نے
तड़पाया होगा, 100 घरानों को इसने बर्बाद किया, 100 का कातिल है, कैसे जाएगा जन्नत में? उन बूढ़ों की बद्दुआएं, उन बच्चों की सदाएं, उन औरतों के वावेले, उन लोगों का रोना किधर जाएगा? ये 100 का कातिल है, ये तो जहन्नम का ईंधन बनेगा और निचले दर्जे में जाएगा। दूसरों ने कहा तेरी बात तो ठीक है, लेकिन माफी मांगने आ रहा था ना तो? उसने कहा मांगी तो नहीं ना, आ ही रहा था ना, मांगी तो नहीं ना, अभी हाथ तो नहीं उठे ना, अभी जबान तो नहीं हिली ना, अभी गिड़गिड़ाया तो नहीं ना, अभी मुआफी मांगी तो नहीं ना, अभी मुआफी मिली तो नहीं ना। हाँ सोच थी, लेकिन अभी काम हुआ तो नहीं ना। इधर से निकला था, यहाँ पहुंचा था, मौत का फरिश्ता आया था, ये दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। आसमान वाले रब ने एक फरिश्ते से कहा जा जाके इनका फैसला कर। उसने कहा या रब, फैसला मैं करूं तो कैसे करूं? अगर तेरी रहमत की तरफ देखता हूं कि जिसके किनारे कोई नहीं, तो मुआफी तो होनी चाहिए, लेकिन अगर इसके अमल और करतूत देखता हूं 100 का कातिल है तो कभी छूटने ना पाए, तो मैं क्या करूं? दोनों तरफ ही बातें बहुत बड़ी हैं। एक तरफ 100 अफराद का कत्ल कोई मामूली शय है, और एक तरफ तेरी रहमत के बेपिनाक इतने बड़े समंदर और दरिया जिसके किनारे कोई नहीं, मैं क्या करूं? मेरे रब ने कहा तू कुछ ना कर, बस उनको जाके कह दे कि जमीन को नाप लो, जिधर से आया है उधर से भी और जिधर जा रहा था उधर भी। जिस तरह दुनिया का भी होता है कि जिधर जमीन कम है गोल करने के लिए भी, जिधर अफराद थोड़ी जगह है, ये बंदा उधर का है, ये इधर से इधर आया था, इधर से इधर जाना था, जमीन नाप लो, जिधर जमीन कम हुई बंदा उधर का। अब हकीकत में जमीन किधर कम थी? इधर, जिधर से आया था। ज्यादा किधर थी? जिधर जाना था। गौर कीजिएगा, रब की रहमत, रब की रहमत। अभी यहां से निकला, यहां जाना था, ये वाज़ेह है 100 का कातिल है, अभी इसने माफी मांगी नहीं है, रोया नहीं है, गिड़गिड़ाया नहीं है, हाथों को उठाया नहीं है, आंखों को बरसाया नहीं है, लेकिन मेरे रब ने इस बेजान जमीन को कह दिया फरिश्ते तुझे नापने लगे हैं, तू जरा लंबी हो जा, और इसको कहा तू जरा सिमट जा। हदीस के अल्फाज हैं, फरिश्ता आसमान से उतरा, जब उसने कहा मापो, फरिश्ते मापने लगे, जिधर से आया था जमीन ज्यादा हुई, जिधर जा रहा था एक बलिश्त बस इतनी कम हुई, आवाज आई छड़ दे बंदा मेरा है। रब ने इसको मुआफ फरमा दिया। गौर कीजिए, 100 का कातिल सिर्फ इरादा ही करे, मेरा रब कितना उसके ऊपर खुश होगा। चल आया दे सही ना, माफी तो मांग रहा है ना। हम में से कोई 100 के कातिल तो नहीं है, हम में से कोई इतने बड़े गुनाहगार खताकार तो नहीं है। हमें भी चाहिए कि हम अपने रब के सामने गिड़गिड़ाएं, मुआफी मांगे। मेरे रब को रोना, मुआफी मांगना बहुत पसंद है। एक हदीस का मफहूम अगर तुम्हें समझ आ जाए, लौला अन तुज़निबू लज़हबल्लाहु बिकुम सुम्मा जअल बिकौमिन युज़निबून व यस्तगफिरून। अगर तुमसे गुनाह ही ना हो, अगर तुम इतने नेक हो जाओ कि गुनाह ही ना करो, अल्लाह को इतना मजा नहीं आएगा। अल्लाह ताला चाहते हैं कि कौम ऐसी हो जिनसे गलती हो जाए फिर रोएं, फिर गलती हो फिर रोएं, फिर गलती हो फिर रोएं। फरमाया अगर तुमसे गुनाह ही कोई ना हो तो अल्लाह तुम्हारे बदले में ऐसी कौम ले आए जो गुनाह करे मुआफ़ी मांगे, गुनाह करे मुआफ़ी मांगे। मेरा रब चाहता है कि ये बंदे मेरे सामने हाथ उठा के रोते रहे, मुआफ़ी मांगते रहे, मुआफ़ी मांगते। मेरा रब ये चाहता है। तो हमें अल्लाह की पसंद को पसंद करना, उससे मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, इस रिवायत में बात जहन में आ सकती है कि ठीक है रब की रहमत तो बड़ी है, 100 के कातिल को माफ कर दिया, लेकिन कारी साहब जो 100 कत्ल हुए थे उनका इंसाफ किधर गया? जो औरतों के खावंद गए थे उनका इंसाफ कहाँ गया? जो बच्चे यतीम हुए थे उनका इंसाफ कहाँ गया? जो बूढ़ों की कमरें झुक गई थी और माएं परेशान हुई थी उनका इंसाफ किधर गया? मेरे रब कहते हैं तू सच्चे दिल से मुआफ मांग ले, मैं तुझे भी मुआफ कर दूंगा, और जिनके साथ ये जुल्म हुआ था मैं उनको भी राजी कर दूंगा। हदीस जामिर तिरमिज़ी की है, रोज़े क़यामत मेरे अल्लाह के सामने एक जालिम आएगा, एक मजलूम आएगा, एक कातिल आएगा, एक मकतूल आएगा। कातिल ने
مقتول نے قاتل کو پکڑا ہوگا، یا رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، اور مظلوم نے ظالم کو پکڑا ہوگا، یا رب اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ لیکن ہوا پلا کیا ہوگا؟ اس نے ظلم کرنے کے بعد یہ جدا جدا ہو گئے، اس ظالم نے اللہ سے سچی معافی مانگ لی ہوگی، اور اس قاتل نے اللہ سے سچی معافی مانگ لی ہوگی۔ اب اللہ اس قاتل کو اگر یا ظالم کو معاف نہ کرے تو اس کی رحمت گوارا نہیں کرتی، لیکن اس کو معاف کر کے اس کو ویسے ہی چھوڑ دے تو اس کا عدل گوارا نہیں کرتا، آخر وہ عدل و انصاف والا بھی ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ دونوں کو سامنے جب کھڑا کریں گے نا، تو جس پر ظلم ہوا اس کو جنت کا ایک محل دکھا دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا کرتا اس کی نگاہ جب اٹھے گی تو کہے گا یا رب یہ جنت کا محل کس کے لیے ہے؟ میرے اللہ تعالیٰ کہیں گے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا یہ اسی کے لیے ہے۔ یا رب اگر میں اس کو معاف کر دوں تو مجھے مل جائے گا؟ ہاں مل جائے گا۔ یا رب میں نے اس کو پھنسا کے کیا کرنا ہے؟ تو مجھے جنت دے، تو جان یہ جان، بس مجھے جنت چاہیے۔ میرا رب اس کو جنت دے کے راضی کر دے گا، اس کو معافی دے کے راضی کر دے گا۔ دونوں میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، لیکن یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کی بخشش ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ وہ کہتا ہے بس تیرے آنے میں دیر ہے، میرے ماننے میں دیر نہیں ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ تو ساری زندگی کو گناہ لے کر آ جا، آ کے سچی توبہ کر لے، رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک بھی گناہ تیرے کھاتے میں نہیں رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تیری توبہ کیا ہو؟ سچی ہو۔ سچی توبہ کی 3 باتیں ہیں۔ جب بھی توبہ کرنی ہے 3 باتیں ذہن میں رکھو۔ ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ یہ 2 لفظ آپ نے سنے ہوں گے، توبہ و استغفار، ان دونوں میں فرق ہے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی مانگنا، یا رب جو مجھ سے ہو گیا میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ توبہ کا معنی یہ ہے یا رب جو غلطی ہو گئی میں اس سے واپس آتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یعنی پچھلے کی معافی استغفار، آئندہ کبھی نہیں کروں گا توبہ، آئندہ کبھی نہیں کروں گا یہ کیا ہے؟ توبہ۔ اور جو ہو چکا ہے اس کی میں کیا چاہتا ہوں؟ معافی۔ استغفار پچھلے کا، اور آئندہ سے میری توبہ، میں کبھی ایسا نہیں کروں۔ جو ہو چکا اس کی معافی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، یہ توبہ ہو۔ اور اگر کسی کا حق لیا ہے، مارا ہے، اگر ادا کرنے کی طاقت ہے تو وہ ادا کیا جائے۔ یہ 3 شرطیں، پہلے کی معافی مانگی جائے، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہو، اور اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق اس کو پہنچا دیا جائے، ادا کر دیا جائے۔ اگر طاقت ہے تو، طاقت نہیں ہے تو پھر بھی اللہ سے کیا کر لو؟ معافی مانگ لو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے زمانہ جاہلیت میں کسی کی چوری کی، کسی کی جیب کاٹ لی، وہ پتہ نہیں کہاں ہے کدھر ہے، میں اس کا پیسے واپس کر سکتا؟ تو میں اب معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں۔ بس توبہ کر لیں، سچی توبہ، پچھلے کی معافی، آئندہ کی توبہ، بس ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے پیسے چرائے ہیں، یا اس کا حق مارا ہے، یا اس کی زمین میرے پاس ہے، تو وہ ادا کر سکتا ہوں، تو اس کو ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری۔ یہ 3 شرطیں ہوں تو پکی سچی توبہ ہو جاتی۔ توبہ کے ساتھ اگر انسان ویسے بھی مانگ لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن اگر وہ گڑ گڑا کے مانگ لے نا، رو بھی جائے، رو بھی پڑے، تو پھر اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، روز قیامت ساری دنیا جمع ہوگی لیکن سایہ کسی کو نہیں ملے گا۔ میدان محشر میں کسی کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، سر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور سورج کھینچ کر 1 میل کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا جائے گا۔ اور اس موقع پر بادشاہ بھی، وزیر بھی، ساری دنیا کے تاجر بھی، ساری دنیا کے مالدار بھی، جنہوں کو دنیا میں پتہ نہیں تھا گرمی نام کی شے کا ہے، سردی کہتے کسی ہیں، بڑا پروٹوکول تھا، آج کچھ نہیں، ان کے لباس اتار لیے گئے، ان کے پاؤں سے جوتے چھین لیے گئے، آج سر پہ سایہ نہیں ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ، چلچلاتی دھوپ میں سارے کھڑے ہوں گے، لیکن کچھ خوش نصیبوں کو میرے رب آواز دیں گے، یا رب ہمیں ان میں شامل فرما۔ میرے رب فرمائیں گے آجا 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 آجا۔ 7 قسم کے بندے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی سادہ سا، یا رب میں بھی، ہاں تو بھی آجا۔ فرمایا یا رب
تیرے عرش کا سایہ وہ کیسا عظیم مقام ہوگا، کیسا عظیم مقام۔ ابھی تمہارا اگر کسی ایسے علاقے میں گھر ہو جائے نا جہاں ایک بڑی عظیم شخصیت رہتی، کہتے ہیں ہمارے محلے دے ہیں، اور اگر گلی میں ہو جائے کہتے ہیں وہ میری گلی کا ہے، اور اگر ساتھ ہو جائیں کہتے ہیں کیا بھائی میرا ہمسایہ ہے۔ تصور کریں کتنا وہ خوش قسمت ہوگا جو ایسے کھڑا ہو، اس کے اوپر سایہ ہو، اور اس چھت کے اوپر رب العالمین ہو، اللہ کا عرش ہو، اور عرش پر میرا رب ہو، اور ان کو بلا کے کہہ دے تسی میرے لاگے آ جاؤ، تسی میرے لاگے آ جاؤ۔ گویا کہ اپنے عرش کے نیچے بلا لیا تو گویا کہ سمجھا دیا کہ جنت تمہاری پکی ہے، کیونکہ میرا اللہ اپنے عرش کے نیچے کوئی گناہ گاروں کو تھوڑے نہ بلائے گا، ابو جہل ابو لہب کو تھوڑی طرح بلائے گا، نہیں، میرا رب اپنے عرش کے سائے میں کن کو بلائے گا؟ جن کے اوپر جنت پکی ہے۔ ان میں سے ایک ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، اکیلا بیٹھا تھا جہاں ریاکاری نہیں تھی، اکیلا بیٹھا تھا، دکھلاوا نہیں تھا، کسی کو دکھانا، اپنے آپ کو نیک بنانا، متقی بنانا، تعریفیں کروانا کچھ مقصود نہ تھا۔ اکیلا بیٹھ کے اپنی زندگی کی پچھلی غلطیوں کو یاد کیا، اللہ کی احسانات کو یاد کیا، اور اس نے جو ابھی مہلت دے دی ہے اس کو یاد کیا، تو پھر اس کو اپنی غلطیوں پہ شرمندگی ہوئی اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ وہ آنسو نکلے تو اس طرح صاف کر لیے، یا گرے تو زمین پہ یا کپڑوں پہ گرے، معافی مانگ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میدان محشر میں میرے رب کہیں گے آجا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے، تیری نیکی مجھے جو پسند آئی اور تو بڑی ہوں گی، لیکن تو اکیلا بیٹھ کے مجھے یاد کر کے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ایک مرتبہ بس رویا تھا، تیرے رونے کی وجہ سے ہم نے تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیا۔ یہ اتنی قدر کرتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، اولاد کی خاطر بھی روتے ہیں، والدین کی جدائی پر بھی روتے ہیں، پیسہ نہ ہونے پر روتے ہیں، نقصان ہونے پہ روتے ہیں، لیکن کچھ نہیں۔ اس سے ڈر کر بھی کبھی رو پڑو، اور اس سے ڈر کر کبھی اکیلے بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑو، تمہارا وہ ایک رونا بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، تمہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ لن یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، فرمایا یہ بکری تم نے دیکھی ہوگی، یہ گائیں اور بھینس دیکھی ہوگی، اس کے تھنوں سے تم نے دودھ نکلتا بھی دیکھا ہوگا، جس سوراخ سے نکلا ہوا دودھ ہے اب ساری دنیا مل جائے اسی سوراخ سے واپس ڈال سکتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ جو نکل آیا وہ واپس نہیں جا سکتا، فرمایا جس کے آنکھ سے اللہ سے ڈر کے آنسو نکل آیا وہ بندہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج وقت ہے، آنکھیں چپک رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، ہم زندہ ہیں، ہر ایک گناہگار خطا کار ہے۔ اس رب سے سچی توبہ کر لو، اس رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، اس کی طرف پلٹ کر واپس آ جاؤ، وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن اگر معافی مانگے بغیر چلے گئے تو پھر رب عذاب بھی دینے پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ معاف بھی کرتا ہے، بڑی شفقت اور رحمت بھی کرتا ہے، وہ عرش مجید کا مالک ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہے وہ سو کرنے پر قادر ہے، لیکن تمہاری بخشش کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی جناب سے سچی توبہ کرنے کی اور اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔